پورا خاندان دوڑ پڑا، پورا خاندان. ذرا خبر ملی کہ عزیزوں میں کوئی ہاسپٹلائز ہے، سب پریشان ہو گئے، ایک دوسرے کو فون کھڑکا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، اسپتال کا پتہ پوچھ رہے ہیں، سب پہنچ رہے ہیں، نیسلے کے جوسز لے لے کر، فروٹس لے لے کر اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. عموماً یہی ہوتا ہے خاندانوں میں جب ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں اپنے ایک ساتھی کا، اور مجھے کافی انسپریشن ملی اس سے. اور مجھے پتہ چلا کہ فیملی میں جو ہے اتنی یگانگت، اتنا اتحاد، اتنی سمجھ بوجھ اور اتنا شعور ضرور ہونا چاہیے کہ ایسی صورتحال سے اگر کسی کو واسطہ پڑا ہے تو سب لوگ کتنی سمجھداری سے کام لے رہے ہیں. اور اگر ہمیں انہیں کمفرٹ ہی پہنچانا ہے تو اس کا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. اچھا، وہ بتانے لگی، ہماری ایک ساتھی ہیں کہ ان کے چچا زاد بھائی کو اچانک ڈاکٹر نے بتا دیا کہ ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہوگی. اب یہ ہوا کہ وہ تو اسپتال میں داخل ہو گئے. ظاہر ہے معاملات کچھ ایسے تھے کہ جو مالی طور پہ ماشاءاللہ بہت ہی خوشحال ہے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ سب چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. گھر میں نہ والدین کو پتا ہوتا ہے کہ اکاؤنٹس میں کون سے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، نہ بیگم کو پتا ہوتا ہے. سب کچھ ماشاءاللہ اچھا چل رہا ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ زیادہ جو ہے ان معاملات میں انوالو نہیں کرتے ہیں، اور ان کا کاروبار میں پیسے ادھر ادھر سب لگے رہتے ہیں. تو گھر کے جو بڑے تھے نا، انہوں نے فوراً ہی بھانپ لیا کہ کچھ اس قسم کے مالی مسائل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اچھا خاصا بڑا خرچہ آنے والا تھا. تو وہ بتانے لگی کہ ہم لوگوں نے ایسا کیا کہ کسی ایک نے انیشیٹو لیا اور ایک اکاؤنٹ بنایا، اور جتنے لوگ باہر کے ممالک میں اپنے عزیز ہیں، قریبی رشتے دار، ان سب کو کال کر دی اور کہا کہ حسب توفیق جتنا بھی اماؤنٹ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں کرتے ہیں. اور ادھر سے ہم لوگوں نے بھی کیا، کانوں کان کسی کو پتہ نہیں چلا. اور کہنے لگی کہ ایک اچھا بگ اماؤنٹ ہو گیا، جمع ہو گیا، اور یہ بتا دیا گیا کہ بعد میں مل جائیں گے، پیسے کہیں جائیں گے نہیں ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ کہنے لگی کہ ایک جو بڑا مالی طور پہ ایک پریشانی ہو سکتی تھی اور وہ اس سے بچ گئے سکے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ گھر کے جو سارے خواتین، مرد حضرات جو قریبی رشتے دار ہیں، وہ بہت ہی سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہیں ایسے موقع پہ، اور ان کے گھر کا چارج سنبھال لیتے ہیں، پورا چارج سنبھال لیتے ہیں. مطلب اگر کسی کی ان کی بچی کا ایک بورڈ کا پیپر تھا تو بتا دیا گیا بھائی تمہیں کل لے کر جانا ہے، اس کو پیپر دلانا ہے، واپس لے کر آنا ہے. ان کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے. اسی طرح گھر میں جو خواتین ہیں، چچا زاد بہنیں، خالہ زاد بہنیں وغیرہ، جو بھی کزنس ہیں، جو بھی ہیں، وہ ان کے گھر میں کھانا پہنچانے کا کام کرتے ہیں. دیکھیں کتنی اچھی بات ہے نا، کہ ظاہر ہے وہ سفر کرتے ہیں، ان کے گھر میں بزرگ بھی ہیں، والدین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کھانا پینا بھی چلتا ہے. گھر والوں کی زندگی تو تلپٹ ہو جاتی ہے ایسے موقع پہ. سمجھ نہیں آتا ان کو، اسپتالوں کے چکر لگائیں کہ گھر دیکھیں، کہ کام کریں، کہ کھانا پکائیں، کہ سب کو دیں. تو یہ ساری چیزیں بھی زندگی کے ساتھ چلتی ہی رہتی ہیں. لیکن وہ کہنے لگی کہ اتنی احسن طریقے سے ہمارے یہاں کام ہوتا ہے کہ کھانا پکایا، ان کے گھر میں لے جا کے فریج میں رکھ دیا، بچوں کی چیزیں، بزرگوں کی چیزیں، سبزی ہے، ترکاری ہے، گوشت ہے، جو بھی پکانا ہے وہ باریاں لگا دی گئی ہیں، اور کال کی اور سب نے ان کے گھر میں کھانا پہنچانا شروع کر دیا. اسی طرح ڈیوٹی لگائی کہ رات کو کون جاگے گا اسپتال میں، کون رہے گا ان کے ساتھ، اور صبح اس کو ریپلیس کون کرے گا. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اتنے سسٹمیٹک اور اتنا ایک میکینزم بنایا گیا تاکہ کوئی تھکے بھی نہ، تھکاوٹ بھی نہ ہو، اور یہ جو بھی آزمائش آئی ہے اس سے بہت ہی بہتر طریقے سے نبرد آزما ہوا جا سکے. تو وہ کہنے لگی کہ باقاعدہ ہم لوگ تو گروسری ڈلوا دیتے ہیں، جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بل جمع کروانا ہے بجلی کا اور آخری ڈیٹ ہے تو کوئی یہ کر دیتا ہے، کوئی گروسری لے آتا ہے، کوئی اگر دودھ کے کارٹنس ختم ہو گئے مل کے تو وہ لے کر آ گیا. مطلب پتہ بھی نہیں چلتا گھر والوں کو کہ کوئی پریشانی ہوئی ہے یا کسی قسم کا مسئلہ ہوا ہے. وہ ایک الگ بات ہے، ظاہر مریض کی کیئر کرنا یا ان کے لیے تشویش کا اظہار کرنا یا ان کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، یہ تو سب گھر والے کرتے ہی ہیں. لیکن ان کی بات مجھے اتنی اچھی لگی. اور میں نے دیکھا کہ ہمارے گھروں میں تو خاندانوں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ سب ایک ساتھ پہنچ جاتے ہیں اسپتال، سب کھڑے ہیں، مشورے دے رہے ہیں، اور یہاں دکھائیں، اس ڈاکٹر کو دکھائیں، یہاں لے جائیں، یہ لے جائیں. پھر بار بار مریض جو ہے اس کے گھر والوں کو کال کر کے پوچھتے رہتے ہیں، فون کھڑکاتے رہتے ہیں. اگر ان کے گھر وہ صحت یابوں کے گھر آ جاتے ہیں تو گھنٹوں آ کے بیٹھ جاتے ہیں گھر میں.
اور بس نیسلے کے جوسز اور فروٹس کی بھرمار ہو جاتی ہے جو بعد میں ادھر ادھر سب کو بانٹ دیے جاتے ہیں. تو ایسی چیزیں کرنے سے بہتر ہے کہ بہت ہی حکمت عملی سے کام لیا جائے, بہت ہی سوچ بچار کے کام لیا جائے کہ کس طرح ان کو کمفرٹ پہنچانا ہے, کس طرح ان کی زندگی میں آسانیاں کرنی ہیں, کیونکہ دکھ سکھ تو لگے رہتے ہیں. تو میں نے اسی لیے سوچا کہ آپ مجھ سے شیئر کر دوں کہ مجھے ان کی بات بہت اچھی لگی کہ کبھی گھروں میں اگر کسی کے گھر میں اللہ نہ کرے خدا نہ کرے کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ کوئی ہاسپٹلائز ہوتا ہے, کسی کا آپ کو ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہوتا ہے, کسی کا اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کئی دن لوگ 20 دن مہینوں بھی اسپتالوں میں رہتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں اگر جو قریبی رشتے دار ہیں وہ اتنی سمجھدار ہوں, اتنے سوجھ بوجھ رکھیں کہ وہ کس طرح ان کو اس مشکل سے نکالنا ہے, یہ مجھے اتنی اچھی لگی ان کی بات. آپ یقین کریں, میں نے کہا کہ واقعی یہ تو سیکھنے کے والے سبق ہے, یہ ایسا لیسن ہے کہ جو سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر تیمارداری کی اور عیادت کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. اگر ہمیں کوئی بہت پیارا ہے, کوئی عزیز ہے اور کوئی ہمارا بہت قریبی رشتے دار ہے اور ہم اسے واقعی آسانیاں پہنچانا چاہتے ہیں, واقعی اس مشکل کی گھڑی میں اس کا ساتھ دینا چاہتے ہیں, تو یہ کریں جیسے انہوں نے کیا. پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے اماؤنٹ جمع ہو گیا, پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے بچے اسکول بھی جا رہے ہیں, سارا کام بھی چل رہا ہے, کھانے پکے ہوئے فریج میں بھی رکھے ہوئے ہیں اور گھر میں ساری گروسری بھی آ گئی ہے. اور اگر ہاں وہ بتائیں گی موٹر خراب ہوئی پانی کی, تو اس میں کسی نے موٹر بھی مطلب باقاعدہ صحیح کروا دی مکینک کو بلوا کے. تو یہ ساری چیزیں اتنی چھوٹی چھوٹی سی ہیں, لیکن یقین کریں کہ اس کے اندر جو ہے نا اتنی مطلب اتنی محبتیں چھپی ہوئی ہیں اور اتنا ایک احساس چھپا ہوا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں. مجھے بہت اچھا لگا, یقین کریں. تو میں نے کہا میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی کہ ہمیں بھی ایسی مشکل کی گھڑی میں دوسروں کے ایسے ہی کام آنا چاہیے.